اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی حاضرین، جی آج ہمارا موضوع ہے یہ جو مہینہ ہے یہ سفر کا، تو اس کے متعلق اور یہ لوگوں کا بڑا عجیب اور جو خیالات ہیں، تو اس کے اوپر حضرت سے ہم کہیں گے کہ حضرت آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ماہ سفر کے متعلق۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جسے سفر المظفر کہا جاتا ہے، یہ مہینہ اپنی نوعیت کا ایک خاص مہینہ ہے۔ جس طرح اور مہینوں کے فضائل اور مناقب ہیں، اسی طرح سفر المظفر کے بھی بہت سے فضائل اور مناقب ہیں، لیکن عام طور پر عوام کے اندر یہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی شادی بیاہ یا خوشی کی تقریب نہیں کرنی چاہیے، اور اس مہینے کے اندر کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ یکسر خاموشی کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر کوئی اہم کام شروع کرنا یا شادی بیاہ کرنا یا خوشی کی کوئی مجلس یا محفل منعقد کرنا، یہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کو ایسا ہی سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی لوگ اسی طرح کی توہمات اور شگون اور اس طرح کی بدفعلیوں کو وہ اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل شانہ قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینوں کی گنتی کی جو تعداد ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں یہ درج ہے۔ اللہ نے کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی ہفتے کو، کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی رات کو منحوس نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ ہر دن کا، ہر ہفتے کا، ہر مہینے کا، ایام کی ایک خاص فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے، ورنہ نہ کسی زمانے میں، نہ کسی وقت میں، نہ کسی جگہ میں، نہ کسی آدمی میں، کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نحوست ہے اور ہمیں شادی اور بیاہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی اس مہینے میں شادی کرے گا، پہلے تو یہ ہے کہ اس کی شادی کامیاب نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اگر کامیاب ہو بھی گئی تو اولاد نہیں ہوگی، اگر اولاد ہو بھی گئی تو وہ مر جائے گی، اور اگر نہ مری تو معذور ہوگی۔ اس طرح کے شکوک اور شبہات اور خیالات لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کا ماہ سفر کے اندر شادی بیاہ ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بھی سفر کے اندر ہوئی ہے، بعض حضرات کے نزدیک محرم میں ہوئی ہے، لیکن ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ بھئی سفر کے مہینے میں آپ کی شادی ہوئی ہے۔ تو بتائیے کہ حضرت علی اور فاطمہ کے جوڑے سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا ان کی شادی نہیں چلی، کامیاب نہیں ہوئی، توڑ نہیں پہنچی؟
پھر ان کی اولاد جی حسنین کریمین، جی ان کی نسل جو آج تک دنیا کے اندر سادات کی نسل چل رہی ہے، انہی کی اولاد سے چل رہی ہے۔ کیا ان کی اولاد زندہ نہیں رہی؟ کیوں نہیں؟ کیا ان کی اولاد معذور تھی؟ نہیں، تو ان سے زیادہ حسین و جمیل اولاد، ان سے زیادہ خوبصورت جوڑا، ان سے زیادہ اچھا اور پاکیزہ جوڑا اور خاندان جس نے محرم الحرام کے مہینے کے اندر نکاح کیا، شادی کی، خوشی کی، اور وہ ان کی کامیاب بھی ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی، وہ اولاد جو ہے وہ جوان بھی ہوئی، ان کی آگے اولاد ہوئی، انہوں نے بھی شادیاں کی اور ان کے بچے بھی ہوئے، اور یہ سلسلہ آج تک ان کے سادات کا چل رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی؟ بے شک، ہاں؟ بے شک، جن کو جنتی لوگوں کا، نوجوانوں کا سردار بتایا گیا جی کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین، اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے حسین و جمیل جوڑا جنہوں نے اس سفر کے مہینے میں شادی کی، اور اللہ نے اس کو کامیاب بھی کیا، اس سے اولاد بھی ہوئی، اور وہ اولاد جو ہے وہ آگے چل کر جوان بھی ہوئی، ان سے بھی اولاد ہوئی، اور کوئی بھی ان کے ہاں ایسا کوئی معذوری والا واقعہ، نہیں، مرنے والا واقعہ یا اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو اللہ جل شانہ قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ، کہ جس کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول لیتا ہے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، بے شک، اور جس کے لیے اللہ بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں بے سکتی۔ شک اسے کھول نہیں دیتی۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نحوست جو ہے، یہ نحوست جو ہے وہ مہینوں کے اندر، دنوں میں، ایام میں، زمانے میں، اور دن میں، رات میں، ان میں چیزوں میں نہیں ہے۔ بے شک، نحوست تو ہے انسان کی بدعمالی میں، بے شک، انسان کے برے کاموں میں۔ برے کاموں میں، انسان جو برے کام کرتا ہے تو فرمایا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو تمہارے ہاتھوں نے، ما اصاب من مصیبت، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، ان ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب انسان کو آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، درد آتے ہیں، غم آتے ہیں، یہ بعض اوقات جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صلحاء لوگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اتقیاء ہوتے ہیں، ان کے تو درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اور بعض ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، ان کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالی کی وجہ سے ان کو مصائب ملتے ہیں، بے شک، وہ پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مصیبت کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ جتنی بھی مشکلات کے اندر پریشانیاں دنیا میں ملتی ہیں، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی یعنی ان کی بدعمالی ہے۔ ان کی تو نماز کا نہ پڑھنا یہ نحوست ہے بے شک، کہ ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے گھر کے 40 گھر ادھر، 40 شمال، جنوب، مشرق، مغرب، نحوست پھیلتی ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے نا۔ بے شک ہے، اسی طرح گھر کے اندر ایک بے نمازی ہو تو اس گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے بے شک، اور رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک، تو یہ نحوست جو ہے یہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہے، بے شک، اور ہم اس کو جو ہے نا اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یار بدعمالیاں یہ تمہاری ٹھیک ہیں، تم جو ہے نا یہ مہینہ ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ صبح ہے، یہ شام ہے، اس وقت سفر نہیں کرنا، اس وقت شادی نہیں کرنا، اس وقت جو ہے نا یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ورنہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ شیطان سکھاتا ہے کہ تاکہ یہ بدعمالیوں کے اندر لگا رہے، اور اس کی توجہ تو اس طرف آئے نہ کہ بھئی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اعمال کے اندر برکتیں رکھی ہیں،
اور آپ کی بدعمالی کے اندر اللہ نے نحوست رکھی ہے، اور آپ کی بدعمالی کی وجہ سے مصائب اور پریشانیاں آپ پر آتی ہیں، اور آپ کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں اور امتحان کے اندر تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان توہمات سے، ان بدشگونیوں سے، بدفالیوں سے، فرمایا کہ جس آدمی نے کسی سے فال نکلوائی نا، فال جیسے بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا طوطے والے، وہ طوطے سے فال نکلوا، جس نے فال نکالی، فرمایا 40 دن تک تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ سمجھ میں آئے؟ یہ نحوست ہے، اس کو کوئی نحوست نہیں سمجھتا۔ لیکن نحوست کیا ہے کہ بھئی اس وقت میں یہ نہیں کرنا، اس وقت میں یہ نہیں کرنا، اس وقت میں یہ نہیں کرنا۔ بھئی اللہ رب العزت نے سارے ایام بنائے ہیں، اور کسی مکان میں کسی چیز کے اندر اللہ نے نحوست نہیں رکھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نحوست 3 چیزوں کے اندر ہے، ایک مکان، دوسرا سواری، اور تیسرا عورت۔ یہ 3 چیزوں کا نام لیا گیا کہ یعنی مکان میں، گھوڑے میں اور عورت میں۔ لیکن اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ اب وہ پچھلا جملہ چھوڑ دیا لوگوں نے اور کہہ دیا کہ بھئی عورت میں نحوست ہوتی ہے، عورت کی پیشانی میں نحوست ہوتی ہے، گھوڑے کی پیشانی میں نحوست ہوتی ہے، اور مکان میں نحوست ہوتی ہے۔ حالانکہ مکان میں، عورت میں اور گھوڑے میں، سواری کے اندر نحوست نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی کہ آدمی عورت کی وجہ سے جو ہے نقصان اٹھاتا، اور آدمی جو ہے سواری کی وجہ سے نقصان اٹھاتا، آدمی مکان کی وجہ سے نقصان اٹھاتا، اور اسے جو ہے نا نقصان کے اندر ان سے نقصان پہنچتا بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر نحوست ہے، بلکہ نحوست اپنی بدعمالی کے اندر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس حکم کو ہم پورا کرنے والے بنے، حضور علیہ السلام کے طریقے کو پورا کرنے والے بنے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر ہم چلتے رہیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا میں زندگی گزاریں گے تو پھر ہماری زندگی تو نحوست والی ہوگی، نحوست والی بنے گی۔ تو اس لیے نحوست والی زندگی سے بچنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے برکت والی زندگی اختیار کریں، رحمت والی زندگی اختیار کریں، اور اللہ کو خوش کرنے والی زندگی اختیار کریں۔ تو اس زندگی سے اللہ برکتیں دے گا، سعادتیں دے گا، رحمتیں دے گا، اور زمانہ جاہلیت کے جہلاء، کفار اور مشرکین کی طرح ہم یہ کام کرنے والے نہ ہوں کہ اس چیز کے اندر نحوست ہے یہ کام نہیں کرنا، اس چیز میں نحوست ہے یہ کام نہیں کرنا، اس چیز میں نحوست ہے یہ کام نہیں کرنا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا اسلام سے، اسلامی نظریے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو اللہ کے احکامات حضور علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔